أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي لحمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قول الهمم ولا يناله صفة الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ميلان أرضه ثم الصلاة والسلام والحجة والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين على لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد وبدا صلوات جملہ حاضرین سب سے پہلے آپ کو حضور ایک گزارش کی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مکانی فیملی اور مکانی خاندان کے جملہ مرحومین، کاشانی خاندان اور کاشانی فیملی کے جملہ مرحومین و کامدار خاندان کے جملہ مرحومین و جملہ مومنین و مومنات کے احوال کو سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن سلوات پڑھو میں دل کا معزز سامعین و جملہ حاضرین، عزاداران سرکار ابو عبداللہ حسین و ماتمداران قادر توحید عباس، سلسلہ کلام مسلسل ہے کربلا بزبان حسین۔ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ آج میرا یہ آپ سے چھٹا خطاب اور 5 محرم الحرام کی یہ مجلس ہے۔ آج کی تاریخ منسوب ہے جناب زینب کے 2 نونہالوں سے۔ آج تذکرہ جناب زینب کو 2 نونہالوں کا ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جان اپنے ماموں پہ، اپنے وقت کے امام پہ، حجت پروردگار پہ کربلا کے میدان میں قربان فرما دی۔ آپ اس بات کو محسوس کریے کہ اس دنیا میں چاہے کوئی بھی شعبہ حیات ہو، کسی بھی شعبہ حیات ہو، کسی بھی شعبہ حیات میں داخلے کے کچھ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ہماری اس مختصر سی زندگی کے ہر شعبہ حیات میں دیکھ لیں، اگر ایڈمیشن اور داخلہ چاہیے تو اس کے لیے کچھ کرائیٹیریا ہے، کچھ لازمہ ہے کہ اگر آپ کے وجود میں پایا جاتا ہے تب تو آپ کا داخلہ ہوگا، تب تو آپ کا ایڈمیشن ہوگا، وگرنہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں جو شے، جو ادارہ چاہے وہ کرکٹ سے متعلق ہو، چاہے وہ کھیل سے متعلق ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سے متعلق ہو، آپ اس بات کو دیکھیں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو ادارہ بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے اس ادارے میں بڑے کا داخلہ نہیں ہوتا۔ جو ادارہ بڑوں کے لیے، جوانوں کے لیے بنایا جاتا ہے اس میں بچوں کا داخلہ نہیں ہوتا۔ جو ادارہ جوانوں کے لیے بنایا جاتا ہے اس میں بوڑھوں کا داخلہ نہیں ہوتا۔ جو ادارہ بوڑھوں کے لیے بنایا جائے اس میں بچوں کا داخلہ نہیں ہوتا۔ توجہ رکھیے گا، جو ادارہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بنایا جائے، جو ادارہ انٹر پاس والوں کے لیے بنایا جائے اس میں آپ میٹرک پاس والے کا داخلہ نہیں کرا سکتے۔ جو پی ایچ ڈی والوں کے لیے بنایا جائے اس میں آپ ایجوکیشن بیچلر کرنے کے بعد داخلہ نہیں لے سکتے۔ اس دنیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک دائرہ ہے جو قائم ہے ہر ادارے میں، ہر شعبہ حیات میں۔ یہ کرائیٹیریا معین ہے کہ یہ کرائیٹیریا پایا جائے گا تو آپ آ سکتے ہیں۔ اگر یہ کرائیٹیریا نہیں پایا جاتا ہے آپ کے وجود میں تو آپ یہاں پہ آ نہیں سکتے ہیں۔ آپ اس
میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، آپ اس کا جز نہیں بن سکتے ہیں، آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ عجب معیار کربلا ہے کہ ہر کرائیٹیریا کی قید کربلا میں حسین نے اٹھا لی، ہر کرائیٹیریا کی قید کربلا کے میدان میں حسین نے اٹھا لی۔ حسین نے عمر کی قید اٹھا لی۔ اب فرق نہیں کرتا کہ تمہاری عمر کیا ہے، جس کربلا میں 80 برس کے حبیب ہے اسی کربلا میں 6 مہینے کے لیے اصغر ہے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں۔ ہر کرائیٹیریا کی جو قید ہوتی ہے وہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے عمر کی قید ہٹا لی۔ امام حسین نے آپ دیکھیں ایک سے ایک خود علم مولا عباس یہ اپنے آپ میں قربان ہے، لیکن خوش قربان ہے، اپنے آپ میں پورا قربان ہے۔ علم مولا عباس، کیا مولا عباس کی تعلیم کو آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ امام حسین کو جب اپنے آپ کو پہچانوانا تھا تو علی اکبر سے نہیں کہا کہ بتاؤ حسین کون ہے، عباس سے کہا کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ آپ نے محسوس کیا وہ علم عباس ہے، مگر امام حسین نے ہر علم کی قید کربلا میں اٹھا لی، ہر علم کی قید، ہر گزشتہ ماضی کی قید اٹھا لی کربلا کے میدان میں۔ امام حسین نے کربلا میں بس ایک قید رکھی ہے، حسین نے ایک شرط رکھی ہے کربلا پہنچنے کی۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ معرفت حسین اور عزم حسینی، یہ دو قید ہے جو کربلا کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا معرفت حسین اور عزم حسینی، سب سے پہلے حسین کی معرفت، اور جو ارادہ حسین میں پایا جاتا ہے ویسا ارادہ، اگر یہ ارادہ پایا جاتا ہے تو فرق نہیں کرتا کہ حسین کربلا تک انبیاء کی محنت بچا رہے ہیں۔ اگر یہ ہمارے وہاں سب سے نازک، ہمارے اس دنیا میں، ہمارے ایٹماسفیئر میں، ہمارے پریزنٹ ٹائم اس سوسائٹی میں عورتوں کو صنف نازک کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں آپ دیکھیں صنف نازک کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو نازک ہوتی ہے، جو بہت سخت نہیں ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو ذرا ذرا سے میں ٹوٹ جائے، جو ذرا ذرا سے میں بکھر جائے، اسے صنف نازک کہتے ہیں۔ عورتوں کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں یہ تاریخ بدل دی۔ دو معرفتوں، میں نے کہا نا دو شرطیں رکھی ہیں، ایک ہے معرفت حسین، دوسرا ہے عزم حسینی۔ اگر یہ پایا جائے کسی کردار میں، فرق نہیں کرتا مرد ہے کہ عورت ہے، فرق نہیں کرتا کہ مرد ہے کہ عورت ہے، اگر 1,24,000 انبیاء کی محنت حسین تم بچاؤ گے تو تمہارا نام زینب بچائے گے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں فرمایا ہے، اور میں اس فطرے پہ اپنے مجلس کے آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا، چونکہ قانون بڑا اہم ہے۔ دانشمندوں نے قانون لکھا ہے کتابوں میں، قانون وراثت، قانون وراثت، وراثت کا قانون کسے نہیں پتا؟ توجہ رکھے گا۔ ایک ہے قانون وراثت۔ وراثت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مادی، ایک ہوتی ہے مانوی۔ مادی وراثت کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ آپ نے اپنی زندگی میں بنایا ہے، گھر کی شکل میں، دکان کی شکل میں، مال کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، بزنس کی شکل میں، جو کچھ آپ نے بنایا ہے، مرنے سے پہلے اسے بانٹ جاؤ۔ یہ سب کو پتا ہے قانون وراثت۔ اسلام نے کہا اس سے بڑا بھی ایک قانون ہے، اور یہ آج کے تمام تر دانشمندوں نے اس بات کو لکھا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے مسلم نہ ہو، غیر مسلم دانشمندوں نے اس بات کو لکھا ہے، قانون وراثت تحریر کرنے والوں نے، کہ صرف مادی میراث بچوں تک نہیں پہنچتی ہے، مانوی میراث بھی پہنچتی ہے۔ صرف مادی میراث بچوں تک نہیں پہنچتی ہے، مانوی میراث بھی پہنچتی ہے۔ اب ممکن ہے کہ آپ کے پیشانیوں کا پھل بتا رہا، میرا جملہ مبہم ہے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میری 6 مہینے کی بیٹی مریض ہوئی، لیور انفیکشن، لیور نے فنکشن، جو لیور کا فنکشن ہوتا ہے وہ بند ہو گیا۔ یو پی میں بہت بڑا میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے جسے SGPGI کہتے ہیں، لکھنؤ میں۔ میں وہاں لے کے گیا اپنی بچی کو کووڈ کے پیریڈ میں علاج کے لیے۔ جیسے ہی میں پہنچا NICU مجھے مل گیا۔ NICU میں جیسے ہی ڈاکٹر کی ٹیم آئی، ایک طرف میری چیئر لگی، ایک طرف میرے زوجہ کی چیئر لگی۔ سب سے پہلے میری طرف مخاطب ہوئے، آپ کی تعریف، آپ کا نام،
اب تک آپ کے کتنے آپریشن ہوئے ہیں, اب تک آپ کی کون کون سی بیماری ہوئی ہے, اب تک آپ کو کون کون سا جو ہے آپ کے جسم میں مرض پیدا ہو چکا ہے, پوری ہسٹری ڈاکٹروں کی ٹیم نے لکھی, پوری ہسٹری. اچھا میں نے اپنی بتا دی کہ آپ کے ماں باپ کیا نام ہے ان کا, میں نے کہا یہ ہے, کون کو کون کون سی بیماری ہے, میں نے کہا میں اپنا بچے کا علاج کرانے آیا ہوں, میں اپنے بچے کا علاج کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ماں باپ کی کون کون سی بیماری ہے, کتنے آپریشن ہو چکے ہیں. اچھا چلو ماں باپ کی بتا دی, دادا دادی, میں نے کہا نا کہ ایس جی پی جی آئی چھوٹا موٹا میڈیکل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, جو میڈیکل سے جڑے لوگ ہیں وہ بہتر محسوس کرتے ہیں کتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. کا دادا دادی کی, اب میری ولادت سے پہلے دادی کا بھی انتقال ہو چکا ہے, دادا کا بھی انتقال ہو چکا ہے, میں کیا بتاتا ہوں انہیں. پھر بھی جو سنا تھا اپنے ماں باپ کے منہ سے بتا دیا کہ ان کے والدین, میں نے کہا یہ تو حد ہو گئی, مجھے کیا پتا. میں جیسے ہی میں نے یہ کہا وہ میری اہلیہ کی طرف مڑے, آپ کو کون سی بیماری ہے, آپ کے ممی پاپا کو کون سی بیماری ہے, ان کے والدین کو کون سی بیماری ہے, ان کے والدین کو کون سی بیماری ہے. میں نے کہا سرکار آپ تلاش کیا کر رہے ہیں, یہ رپورٹس میرے ہاتھوں میں, کہ ہم یہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہیں یہ جینیٹک تو نہیں ہے. کاش میرا فقرہ پہنچ جاتا اور مجھے فقرہ دہرانا نہیں پڑتا. ڈاکٹرز کی ٹیم نے کہا ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہیں یہ بیماری جینیٹک تو نہیں ہے. کیا مطلب؟ اما جب مریض ہوئے تو سمجھ میں آ گیا کہ بچوں تک بیماری بھی نسل میں پہنچتی ہے. اما جب بیماری پہنچتی ہے تو اخلاق نہیں پہنچے گا, کردار نہیں پہنچے گا, رفتار ایک سلوات پڑھ دیا ہوا دیا. بیماری نسلوں میں پہنچی جا رہی ہے. باپ کو تھی تو ہم کو ہے, دادا کو تھی تو ہم کو ہے. اما جب بیماری نسلوں میں پہنچ سکتی ہے تو اخلاق بھی پہنچے گا, تو کردار بھی پہنچے گا, تو رفتار بھی پہنچے گا, جس سے آپ اندازہ لگائیں میرے عزیزوں. یہاں اس مرحلے پر آنے کے بعد تو میری مجلس اس موقع پر آ گئی ہے کہ میں آج یہ فقرہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں. آج کی میڈیکل سائنس نے ترقی کرنے کے بعد بتایا کہ ایک قسم کا جن ہوتا ہے, توجہ رکھیے گا, جو خاندانی ہوتا ہے. کچھ خصلت خاندان کے اعتبار سے بچوں میں پہنچتی ہے. ہم نے کہا آج دنیا نے ترقی کیا تو پہچانا کہ کچھ معاملہ جینیٹک ہوتا ہے, کچھ معاملہ جینیٹک ہوتا ہے. کم از کم آج کی سائنس سے اسلام 1400 سال آگے ہے. جو بات آج آپ نے پہچانی ہے وہ بات 1400 سال پہلے محمد کہے گئے. ایک سلوات پڑھتے جو بات آج آپ نے پہچانی ہے یہ بات 1400 سال پہلے اللہ کا پیغمبر کہے گیا. اور میں طرفین کی طرف سے روایت پڑھ رہا ہوں. اچھا پہلے میں بڑا کم حوالہ دینے کا آدمی مگر آج دے رہا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. مسلمان کا ہر فرقہ مانے گا اس روایت کو. ایک دن پیغمبر کی خدمت میں اپنے بات کی دلیل میں یہ بات کہہ رہا ہوں. جو بات آج دنیا نے ترقی پانے کے بعد, پڑھنے لکھنے کے بعد, سمجھیے یہ بات 1400 سال پہلے. اب محسوس کریے گا, پیغمبر مسجد النبوی میں بیٹھے ہیں, پیغمبر کی خدمت میں ایک زن و شوہر آئے, ہسبینڈ وائف, یہ جوڑا پیغمبر کی خدمت میں آیا. زن و شوہر پہنچنے کے بعد شوہر پہنچا, شوہر بھی سفید پوست ہے, اس کی بیوی بھی سفید پوست ہے. کیا مطلب؟ اسکن ٹون فیئر اسکن ٹون ہے. شوہر کا بھی زوجہ کا بھی دونوں فیئر اسکن ٹون والے ہیں. جیسے ہی پہنچے تو ایک مرتبہ اس کے شوہر نے کہا مجھے اپنی بیوی سے والہانہ محبت ہے, میں اپنی بیوی پہ نہ شک کر رہا ہوں نہ میں اپنی بیوی پہ گمان کر رہا ہوں, مگر میں آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کے آیا ہوں. اللہ کے پیغمبر آپ مجھے بتا دیں کیا بات, آپ مجھے اس راز کا حل بتا دیں کہ کیا بات ہو گئی. کہ میں بھی سفید پوست ہوں اور میری بیوی بھی سفید پوست ہے, مگر گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سیاہ پوست ہے. توجہ ہے, میں بھی سفید پوست, میری بیوی بھی سفید پوست, جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سیاہ پوست ہے. سفید یوسف کے گھر میں کالا یوسف. مجھے اپنی بیوی پہ مکمل اعتبار ہے, مگر اللہ کے نبی میں کیا کروں, اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہیں ہو رہا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, پیغمبر نے کہا ھذا نزعۃ من عرق, جسے انگلش میں جن کہتے ہیں اسے عربی میں عرق کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا, پیغمبر نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہو, سخت تمہارا بچہ ہے,
हादा नज़अतु मिन इर्क़िन, ये उस जेनेटिक असरात है जो तुम्हारे बच्चों में पहुंचे हैं। पैगंबर से पूछा क्या बात हो गई? क्या तुम्हारे दादा दादी में या तुम्हारी ज़ौजा के दादा दादी में कोई ऐसा गुजरा है जो सिया पोश था? तुम्हारे दादा दादी में या तुम्हारे ज़ौजा के दादा दादी में कोई ऐसा अजदाद में गुजरा है जो सियापोश था? अब समझ में आया, सिर्फ आप तक नहीं, आपकी औलाद तक नहीं, बल्कि आपका किया हुआ आपकी नस्लों तक जाता है। एक सलवात पढ़े अहमद ये उस इर्क का असर है। तवज्जो रखिएगा, ये उस इर्क का असर है। और कुरान पढ़ने वालों के लिए तो ये मामला बहुत पहले खुल गया। कुरान में परवरदिगार आलम कहता है अंबिया के लिए ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़, हमने बाज़ को बाज़ की ज़ुर्रियत करार दिया है, बाज़ को बाज़ की ज़ुर्रियत करार दिया है। मैंने कहा ये मसला सबके वहाँ मुबहम होगा, मगर ये मसला कम अज कम छठे मौला के ज़माने से शियों के लिए तो वाज़ेह हो गया, शियों के लिए तो वाज़ेह हो गया। आज जुमा है ना, कल शब जुमा गुजरी है, सब ने ज़ियारत वारसा पढ़ी होगी। जब हुसैन को सलाम करते हैं तो सिर्फ अली का बेटा कह के सलाम नहीं करते, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफतिल्लाह, ऐ हुसैन तुम पर सलाम के आदम के वारिस हो, अस्सलामु अलैका या वारिस नबील्लाह, ऐ हुसैन आप पर वारिस के नूह के वारिस हो। क्या मतलब? क्या अकेले है हुसैन जिन तक विरासत आदम की पहुंची, नूह की पहुंची, इब्राहिम की पहुंची, मूसा की पहुंची, ईसा की पहुंची, इब्राहिम की पहुंची, मूसा की पहुंची, ईसा की पहुंची, मोहम्मद की पहुंची, अली की पहुंची, सिर्फ मर्दों की नहीं बल्कि खदीजा की पहुंची, ज़हरा की पहुंची। एक सलावत पढ़े अस्सलामु अलैकुम यब्ना फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम यब्ना खदीजतल कुबरा। सिर्फ मर्दों का नाम ज़ियारत नहीं है, औरतों का नाम भी है। क्या मतलब? कि ये दोनों तरफ की मीरास है जो बच्चों तक मुंतकिल हो रही है। अब समझ रहे हैं कि मामला कितना नाजुक है। क्यों कहा गया कि इंसान बहुत हसास रहे अपनी जिंदगी की इस मुख्तसर सी जिंदगी के आमाल। तवज्जो रखिएगा, ये असरात पहुंचते हैं, ये असरात जो हमारे वजूद में है बच्चों तक पहुंचेंगे, ये बच्चों तक पहुंचेंगे। आज की साइंस ने बता दिया। अब अगर ज़ैनब के हवाले से तज़किरा करना है तो देखो कि ज़ैनब के अजदाद हैं कौन। अब अगर ज़ैनब के फज़ाइल बयान करने हैं तो देखो कि ज़ैनब के जद कौन है, माँ बाप कौन है। तो हमने देखा कि ज़ैनब को जैसी माँ मिली ऐसी पूरी दुनिया में किसी को माँ नहीं मिली। ज़ैनब को जैसा बाप मिला ऐसे पूरी दुनिया में किसी को बाप नहीं मिला। तवज्जो रखिएगा, जैसी माँ मिली ऐसी पूरी दुनिया में किसी की माँ नहीं है। तवज्जो रखिएगा, एक जुमला कह रहा हूं, परवरदिगार आलम ने अज आदम ता खातम किसी नबी को ये इख्तियार नहीं दिया है। खुदा ने आदम से लेकर मोहम्मद तक अपने सिलसिला हिदायत के हर नबी को खुदा ने मासूम बनाया, मगर बीवी किसी को मासूमा नहीं दी। खुदा ने आदम से लेकर मोहम्मद तक हर नबी को मासूम बनाया, मगर बीवी किसी को मासूमा नहीं दी। अगर औरतों की फहरिस्त में मरियम को मासूमा बनाया तो उन्हें शौहर नहीं दिया, उन्हें शौहर नहीं दिया। वाहिद घर है मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब का, जिसकी छत के नीचे परवरदिगार आलम ने अली को भी मासूम बनाया, ज़हरा को भी मासूमा बनाया। एक सलवात पढ़े वाहिद शरफ है मेरे मौला का, किसी नबी को खुदा ने ज़ौजा मासूमा नहीं दी है। अगर औरतों की फहरिस्त में मरियम को मासूमा बनाया तो शौहर नहीं दिया, मगर वाहिद इम्तियाज रखा मेरे मौला अली के लिए। एक ही घर के छत के नीचे अली भी मासूम है, ज़हरा भी मासूमा है। और ये भी एक इम्तियाज है, अल्लाह ने किसी नबी को एक बीवी के पेट से 2 मासूम बच्चे नहीं दिए, एक नबी के पेट से 2 मासूम बच्चे नहीं दिए। इब्राहिम को 2 मासूम बेटे दिए, इस्माइल भी मासूम है, इसहाक भी मासूम है, एक की माँ हाजरा है, एक की माँ सारा है। वाहिद मेरा मौला
علی ہے جسے خدا نے 2 معصوم بیٹے دیے ہیں مگر ایک زوجہ کی بطن سے، ایک زوجہ کی بطن سے۔ واحد میرا مولا علی ہے جس کی زوجہ ہے زہرا، ایک ماں کے بطن سے حسن کو بھی معصوم بنایا، ایک ماں کے بطن سے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ زینب کے والدین کون ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ جیسا زینب کا باپ ہے ویسا کسی کو خدا نے والد نہیں دیا، جیسی زینب کی ماں ہے ویسی خدا نے کسی کو ماں نہیں دیا۔ توجہ رکھے گا، جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ میرا اتفاق نہیں ہوا اس علاقے میں عزائے فاطمیہ میں آنے کا، عزائے فاطمیہ ہوتی ہے نا، توجہ رکھے گا، اسے بہتر سے بہتر انداز میں منانے کی کوشش کیا کریے۔ ایک مجلس کریے مگر ایسی کریے جیسے آج چھوٹ کے دن ہوتی ہے۔ میں نہیں کروں کہ آپ 3 دن 5 دن 10 دن مجلسیں کریے، نہیں، ایک مجلس اگر کریے مگر ایسے منائیے جیسے عاشور منایا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، فاطمہ نام کیوں فاطمہ خدا نے رکھا؟ جناب فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ 2 علتیں ہیں، ایک ہے فتم تو کے بالعلم، کہ 5ویں امام کی روایت ہے، فتم تو کے بالعلم۔ جناب فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاطمہ کے معنی ہے بریدہ کرنے کے۔ عورتیں گھر میں کپڑا سنتی ہے نا، وہ کیچی ہوتی ہے نا، بریدہ کرنا، جدا کر دینا۔ جناب 5ویں امام کی روایت ہے، 5ویں امام کہتے ہیں کہ فتم تو کے بالعلم، اللہ نے جناب سیدہ کو دنیاوی علم سے بریدہ کر دیا، اسی لیے یہ فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ یہ کیسا ہے دنیا میں انسان نہیں جو کہے کہ میں نے سیدہ کو پڑھایا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو سیدہ کے معلم ہونے کا دعویٰ کرے۔ خدا نے بریدہ کر دیا جناب سیدہ کو دنیاوی علم سے۔ اور ایک علت اور بیان کی جاتی ہے جو دور کر دے، جو جدا کر دے۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں، میرے 5ویں امام نے کہا اس لیے کہ خدا نے جناب سیدہ کو دنیاوی علم سے دور کر دیا۔ ایک علت اور بیان کی جاتی ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتی ہے، کہاں کہا جاتا ہے کہ فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گی، جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اور خدا را میرا یہ فقرہ رائے گا نہ جائے، عزائے فاطمیہ کا جملہ ہے مگر میں محرم میں عرض کر رہا ہوں، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جسے خدا نے دنیاوی علم سے دور کر دیا۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گی۔ یہ امتیاز، یہ امتیاز، یہ امتیاز پروردگار عالم نے صرف اس دنیا کے لیے نہیں رکھا، توجہ رکھیے گا، صرف اس دنیا کے لیے نہیں رکھا۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں فلک پہ محرم کا چاند دیکھنے آتے ہیں، فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ان کے گھروں میں بھی تذکرہ حسین ہونے لگتا ہے، ان کے گھروں میں بھی تعزیہ سج جاتا ہے، وہ بھی فخر سے سینہ تان کے کہتے ہیں ہم بھی کربلا بیان کرتے ہیں، ہم بھی ذکر حسین کرتے ہیں، ہم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یعنی کربلا وہ عنوان ہے جس عنوان پہ جدائی نہیں ہوتی، مگر عزائے فاطمیہ وہ عنوان ہے کہ جناب سیدہ کا تذکرہ وہ سیدہ کا تذکرہ ہے جس نے اسلام کے 73 فرقوں سے اپنے اوپر رونے والوں کو جدا کر کے دکھا دیا۔ ایک صلوات پڑھتے پڑھتے اسلام کے 73 فرقوں سے، اور ایک روایت کے تحت جناب سیدہ نے یہ امتیاز اس دنیا کے لیے نہیں رکھا ہے۔ خدا شاہد ہے کہ محشر برپا ہوگی، آخرت کا ہنگام ہوگا اور دنیا دیکھے گی جیسے جناب سیدہ نے یہاں امتیاز عنایت فرمایا ہے، دنیا دیکھے گی محشر میں منادی ندا دے گا این الفاطمیون، فاطمی کہاں ہے جو ادائے فاطمیہ پہ گریہ کرنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں یہ ایک اثر ہے جو والدین کی طرف سے پہنچتا ہے۔ ماں ایسی ہے جناب زینب کی کہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی ماں نہیں ہے۔ باپ کا باپ ایسا ہے کہ جس کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو نبی کو نبوت نہ ملے، رسول کو رسالت نہ ملے۔ خدا الٹیمیٹم دے دے محمد کو فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ میں مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، جس کے ولایت کے اعلان، جس کے ولایت کے اقرار کے بغیر رسول کو رسالت نہ ملے تو مسلمان کو جنت کیا ملے گی؟ علی جیسا کسی کا باپ نہیں۔ اجداد میں آ جائیے، کون ہے زینب؟ کہ جس کے جد کو محمد کہتے ہیں، جس کا جد وہ ہے کہ جو انبیاء کا سردار ہے، جس کی جدہ وہ ہے کون؟ کہ خدیجہ کبریٰ۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ جناب المودت کی روایت ہے
میں ایسے بھی حوالہ دے کہ میں بتانا کہ آج موڈ میں ہے کہ کتاب کا نام لوگوں پہ یاد آ رہا ہے. اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے جناب المودت. اہل سنت علی مدین نے لکھی ہے. جناب المودت کی روایت ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں سب سے پہلے جو خاتون جنت میں قدم رکھے گی اسے خدیجہ کہتے ہیں. شیعوں کی کتاب سے میں آپ کی خدمت میں نہیں پڑھ رہا ہوں. جناب المودت کی روایت ہے سب سے پہلے جو خاتون جنت میں قدم رکھے گی اسے خدیجہ کہتے ہیں. دو لفظ مسلمان کہتے ہیں, دو لفظ مسلمانوں کے وہاں بولا جاتا ہے. ایک ہے رضی اللہ عنہ, ایک ہے رضی اللہ عنہا. عنہ اور عنہا یہ مرد اور زن کی وجہ سے, عورت اور مرد کی وجہ سے. کیا مطلب کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اب روایت سنیے جناب المودت اہل سنت کے لکھے ہوئے اہل دین کی کتاب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ جب جناب خدیجہ جب ہنگامے مرگ پہ تھی, جب جناب سیدہ کا جناب خدیجہ کا وصال ہونے والا تھا تو جبریل امین نازل ہوئے. جبریل امین نے نازل ہونے کے بعد پیغمبر کو خبر دی, پیغمبر خدیجہ کو خبر دے دیں, پیغمبر خدیجہ کو خبر دے دیں. کون سی خبر ہے, کون سی خبر لائے ہو جبریل کا خدیجہ کو خبر دے دو کہ خدیجہ کا پروردگار خدیجہ سے راضی ہے. خدیجہ کا پروردگار نبی خبر دے رہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ محمد وحی بولتے ہیں جو مشیت الہی ہو. محمد اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. اب ایسا نبی کہہ رہا ہے کہ اے جبریل نے آنے کے بعد کہا اے محمد خدیجہ کو خبر دے دو کہ خدیجہ سے خدا راضی ہے, خدیجہ سے خدا راضی ہے. اب مجھے نہیں پتا نبی کی 9 بیویوں میں اگر کسی ام المومنین کو رضی اللہ تعالی عنہا کہنا ہے تو وہ خدیجہ کو کہنا ہے. ایک صلوات پڑھ دے اگر میں نے پہنچا لیا اپنا مقدمہ تو میرا فقرہ پہنچ جائے گا. یعنی جناب زینب کون عنوان ہے کہ جناب زینب کی فضیلت اگر سمجھنی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ حاضہ نزعۃ من عرق, اجداد کے اثرات بچوں تک پہنچتے ہیں, اجداد کے اثرات بچوں تک پہنچتے ہیں. زینب کے والد کون کا علی مرتضیٰ امیر المومنین. زینب کی ماں کون کا سیدۃ نساء العالمین. زینب کے جد کون کا رحمت للعالمین. کہ زینب کی جدہ کون کا خدیجہ کبریٰ ام المومنین. اب سمجھ میں آیا آسمان فضائل پر زینب وہ چمکتا ہوا سورج ہے جس ایک سورج سے رسالت کی کرنیں بھی جھلکے, امامت کی کرنیں بھی جھلکے, ولایت کی کرنیں بھی جھلکے. ایک صلوات واحد فضیلت کا وہ سورج ہے زینب کہ جس سورج کی روشنی سے جو کرنیں نکلے گی رسالت کی کرنیں بھی ہوں گی, امامت کی کرنیں بھی ہوں گی, ولایت کی کرنیں بھی ہوں گی, سیادت کی کرنیں بھی ہوں گی. واحد سورج ہے زینب. فَتَنْتُ بِالْعِلْمِ سیدہ فاطمہ اس لیے کہ خدا نے انہیں دنیاوی علم سے دور کر دیا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں نے سیدہ کو پڑھایا ہے. اگر ماں ایسی ہے تو بیٹی ایسی ہے جس کے لیے چوتھا امام کہہ رہا ہے یا ماں انت عالمۃ غیر معلمہ. جب زینب کو بولتا ہوا دیکھا مولا سجاد نے کہ پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ, آپ ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے. انت فہیمۃ غیر مفہمہ, آپ ایک ایسی دین شناس ہے جسے کسی نے دین سمجھایا نہیں ہے. میں وہ باتیں نہیں پڑھوں گا جو آپ سنتے رہتے ہیں. جناب زینب 3 درس دیتی تھی کوفے میں اور مدینے میں بھی. غالباً کوفے کا تو تذکرہ میں نے بھی پڑھا ہے. 3 درس جناب زینب دیتی تھی. کیا کیجئے گا, تاریخ کی خیانت اور تشیع سے دشمنی کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب زینب کے دیے ہوئے دروس کے ایک اثرات بھی ہم تک نہیں پہنچے. پہلا درس جو جناب زینب دیتی تھی وہ درس تفسیر, قرآن کی تفسیر جناب زینب بیان کرتی تھی. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جناب زینب کی تفسیر جس نے آیتوں کو اترتا ہوا دیکھا ہو, جس کی وہ قرآن کی تفسیر بیان کرے. اگر یہ اندازہ لگانا ہو کہ جناب زینب تفسیر بیان کرتی تو کیسی ہوتی, اس حدیث سے اندازہ لگاؤ کہ مولا متقیان نے کہا ابن عباس بیٹھو میری نظروں کے سامنے, اور میں صرف سورہ حمد کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. اور یہ علی جب سورہ حمد کی تفسیر بیان کرے گا اور جب علی بیان کرنا بند کر دے گا تو ایک کاپی, ایک دفتر, ایک رسالہ نہیں بھرے گا, بلکہ
जिसे 70 ऊँटों पे लादा जाए। ये है ज़ैनब के तफसीर बयान करने का तरीका। पहला दर्स जो जनाब ज़ैनब कूफे में देती थी, दर्स तफसीर। दूसरा दर्स जो जनाब ज़ैनब कूफे में देती थी वो है दर्स फिक़्ह। बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, अब मुझे आता तो मैं पढ़ता। तवज्जो रखिएगा, हम तिफले मकतब क्या जाने फिर क्या हो चाहे नजफ। जब एक आलिमे दीन 30 साल अनथक मेहनत करने के बाद, 1-2 साल नहीं 30 साल अनथक मेहनत करने के बाद फिक्र समझने की कोशिश करता है, तब 30 साल के बाद 60-65 साल 70 साल में उसे फकीह कहा जाता है। तब वो समझता है कि इस हदीस का मतलब क्या है, इस हदीस का मतलब क्या है, इस हदीस का मतलब क्या है। हदीस की फिर किस्में, मुरसल कौन है, मुतवातिर कौन है, मुस्तनद कौन है, ज़ईफ़ कौन है, मरफू कौन है, मजहूल कौन है। मत ताज्जुब तो उन पे होता है जिन्हें हदीस की किस्में नहीं मालूम है, वो भी उलमा पे उंगली उठाते हैं। वो भी मराजे किराम पे उंगली, जिन्हें हदीस की किस्में नहीं पता है, वो भी मराजे किराम पे उंगली उठाते हैं। ये है हदीस की किस्में। अनथक मेहनत के बावजूद 30 साल 35 साल 40 साल, मैं मुझसे पूछे मैं तो नहीं बता सकता। कितने रावियों के नाम पता है आपको? हदीस जिन जिन रावियों ने बयान किया, कितनों का नाम आप जानते हैं? अगर मैं पूछूं, मैं सिर्फ इतना कह दूं कि आपने 60 साल मजलिस सुना है, 60 रावी का नाम बता दीजिए आप। है कोई ऐसा? अब जो कौन गए हैं वो मेरी इस बात की तारीफ करेंगे। मस्जिद आजम के बराबर में जो खबर है शीशे में, आयतुल्लाह बुरुजर्दी की है। आयतुल्लाह बुरुजर्दी जहानत तशय्युअ के वो मर्जे तकलीद है जिन्हें 14,000 मुहद्दिसीन के नाम पनाम जानते थे, जिन्हें 14,000 मुहद्दिसीन को नाम पनाम। उनका खानदान क्या था, रहने वाले कहाँ थे, कहाँ के थे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरे, कितने? 14,000 मुहद्दिसीन को आयतुल्लाह बुरुजर्दी नाम पनाम जानते थे। मैं 14,000 रिश्तेदारों का नाम पूछूंगा, आपको नहीं याद है? आसान है किसी आलिम दीन पर उंगली उठाना कि कुम में किया क्या है। बड़ा आसान है किसी आलिम दीन पर उंगली उठाना कि नजफ में किया क्या है। 14,000 मुहद्दिसीन का नाम बनाम। और ये क्यों है ऐसा? मुहद्दिसीन के बारे में उलमा इतनी तहकीक क्यों करते हैं? तवज्जो रखिएगा, मैं बिल्कुल जिंदा मिसाल दे रहा हूं और यहीं से मेरा मफहूम पहुंच जाएगा। इतनी तहकीक क्यों होती है इल्म रिजाल में? आपने कोई बात सुनी, इमाम बाड़े में आने के बाद कोई र्यूमर है, कोई बात आपने आने के बाद सुनी, सुनने के बाद क्या हुआ, फला बात हो गई है, किसने कही? उन्होंने कही। अब जाओ, उनके घर में कोई नहीं सुनता, आप सुन रहे। ये क्या हुआ, आपने तवज्जो क्यों नहीं दी? और वहीं आप आए रज़ाखाने में, और रज़ाखाने में आने के बाद आपने ये सुना कि कल की जो मजलिस होने वाली है वो संडे होने की वजह से वो रात में नहीं होगी, दिन में होगी। किसने कहा है? मुंतज़मीन ने कहा है। अब आपने मजाक में नहीं लिया। मैं बिल्कुल जिंदा मिसाल दे रहा हूं ताकि मेरी बात पहुंच जाए। मिसालें मेरे ज़हन में बहुत हैं। अब आपने मजाक में नहीं ली बात। क्यों? कैसी है कि कहने वाला मोतबर है, कहने वाला मोतबर। इल्मे रिजाल यही सिखाता है कहा किसने है। इल्मे रिजाल यही बताता है कि कहा किसने है। इल्मे रिजाल पढ़ने के बाद यही पता चलता है कि किसने नबी का झूठा दूध पिया है, किसने नबी की ज़बान चूसी है। एक सलवात पढ़ दे। तवज्जो रखिएगा, ये है जनाब ज़ैनब। इल्म फिक़्ह का क्या नतीजा होता है? कि इल्म फिक़्ह बताता है कि किस हदीस की हैसियत जनाब ज़ैनब बयान किया करती है। फिक़्ह का दर्स लिया करती। ऐसी आलिमा थी, ऐसी वलिया थी जनाब ज़ैनब। दुनिया समझती है कि बाद हुसैन मसाइब का फिक्र है, खुदा करे कि मैं पढ़ ले जाऊं और आप अपनी आंखों के साहिल पे थोड़ा सा पहरा रखें। आपको महसूस मालूम है जनाब ज़ैनब उस वलिया को कहते हैं
دنیا نے یہ سوچا کہ عباس شہید ہو گئے، دنیا نے یہ سوچا کہ الجعفر شہید ہو گئے، دنیا نے یہ سوچا کہ قاسم شہید ہو گئے، دنیا نے یہ سوچا کہ سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں آ گئی، دنیا نے یہ سوچا کہ زینب کی رضا چھن گئی، دنیا نے یہ سوچا کہ زینب کے ہاتھ پشت گردن باندھ دیے گئے، زینب مجبور ہو گئی۔ اہل کوفہ اور اہل شام یہی دیکھ رہے تھے کہ زینب مجبور ہے، زینب مجبور ہے، لہٰذا جب کوفے کے بازار میں جناب زینب آئیں اور جناب زینب کوفے کے دربار بازار میں پہنچی ہے تو منادی نے ندا دینا شروع کیا، زینب آ گئی، علی کی بیٹی آ گئی۔ جیسے ہی زینب کی آمد کی خبر سنی ہر انسان نے خوشی منانا شروع کی۔ اہل کوفہ اور اہل شام میں بنیادی فرق ہے، جب بازار کوفہ میں یہ قافلہ پہنچا تو اہل کوفہ دیکھ کے گریہ کر رہے تھے، مگر جب اہل شام میں بازار شام میں یہ قافلہ پہنچا تو اہل شام ہنس رہے تھے۔ اہل کوفہ نے زینب کو دیکھا تو سمجھا کہ بیچاری ہے زینب مجبور ہے، زینب مظلوم ہے، مگر جیسے ہی زینب نے خطبہ دینا شروع کیا پہلا جملہ کا اسکت، جناب زینب کا پہلا جملہ تھا اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ یہ جناب زینب نے جیسے ہی علی کے لہجے میں کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ، تو ان کے گلے میں جو گھنٹی پڑی تھی وہ بھی رک گئی۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے علی کی بیٹی کے لہجے کا اثر۔ علی کی بیٹی نے کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ یہ خاموش ہونے کا حکم زینب نے دیا تو اونٹ کے گلے میں جو گھنٹی تھی وہ رک گئی اور زینب نے اشارہ دے دیا، جو زینب اتنی ولایت رکھتی ہو کہ اونٹ کے گلے میں گھنٹی روک دے، وہ تمہارے گردنوں میں سانسیں بھی روک سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت اونٹ کے گلے میں گھنٹی روک دے بچتی ہوں، اور تمہارے گلوں میں تمہاری سانسیں بھی روک سکتی ہے، مگر کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب معجزہ میرے بھیا نے نہیں دکھایا تو معجزہ زینب کو بھی نہیں دکھانا ہے، ہاں ولایت پہنچانی ہے۔ لہٰذا جو نظر میں نے کہا نا کہ جناب زینب کو پہچاننا ہو تو دیکھو اجداد کیسے ہیں، لہٰذا جب آئی ہے دربار ابن زیاد میں زینب، ابن زیاد نے نشتر چبونا چاہا۔ زینب کیا دیکھا کربلا میں؟ آج آپ سے کوئی کہے کہ کیا دیکھا کربلا میں؟ ہم نے تو چلتے ہوئے خیمے دیکھے، ہم نے تو بنتے ہوئے گلے دیکھے، ہم نے تو لٹتے ہوئے خیمے دیکھے، ہم نے تو تماچے کھاتے ہوئے بچے دیکھے، ہم نے تو بے کفن لاشیں دیکھے، ہم نے تو بریدہ لاشیں دیکھے، ہم نے تو پامال لاشیں دیکھے۔ ابن زیاد نے پوچھا زینب کیا دیکھا کربلا میں؟ کہا ماں رائے تو الا جمیلہ۔ بس یہی فطرہ میرا نتیجہ مجلس جناب زینب کا، ماں رائے تو الا جمیلہ۔ میں نے کربلا میں اگر کچھ دیکھا ہے تو صرف اور صرف جمال دیکھا ہے، صرف اور صرف خوبصورتی دیکھا ہے، صرف اور صرف حسن دیکھا ہے، صرف اور صرف بہتری دیکھی ہے۔ ہمیں نظر نہیں آیا کربلا میں حسن، ہمیں تو چلتا ہوا خیمہ اور اٹھتے ہوئے دھواں دکھے، ہمیں تو بریدہ لاشیں دکھے، ہمیں تو بے کفن لاشیں دکھے۔ زینب کہے ماں رائے تو الا جمیلہ۔ زینب نے کربلا میں صرف اور صرف جمال دیکھا۔ یہ کون سا جمال ہے جو ہماری نظروں سے نظر نہیں آ رہا؟ جناب زینب نے کہا دقت کرو تو تمہیں بھی نظر آئے گا۔ تم نے بے کفن لاشا دیکھا، تم نے بریدہ سر دیکھا، تم نے سر و تن میں جدائی دیکھی، تم نے چلتا ہوا خیمہ دیکھا، ان سب کے باوجود دیکھو زینب کا خدا راضی ہے کہ نہیں؟ اگر زینب کا خدا راضی ہے تو ماں رائے تو الا جمیلہ۔ اگر خدا راضی ہے تو صرف اور صرف جمال ہے کربلا میں، صرف اور صرف حسن ہے کربلا میں۔ جناب زینب کا دیا ہوا درس، جن بھی مصائب سے گزر جاؤ، اگر خدا راضی ہے تو ماں رائے تو الا جمیلہ۔ آپ نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور اگر خدا راضی نہیں ہے، آپ نے اپنے پروردگار کو راضی نہیں کیا، تو آسائشیں آپ کو دکھے گی، محل آپ کو دکھے گا، بزنس آپ کو دکھے گا، تجارت آپ کو دکھے گی، مگر زینب سے پوچھا جائے کیا ہے تو جناب زینب کہیں گے حسن نہیں پایا جائے۔ وہ بصیرت رکھنے والی بیوی جسے زینب کہتے ہیں، کربلا میں اکیلی نہیں آئی۔ اللہ جانے بڑی علتیں لکھی ہیں عبداللہ ابن جعفر کی کہ کیوں نہیں آئے، مگر عبداللہ ابن جعفر کربلا میں نہیں آئے تو اپنے دونوں بچوں کو بھیجا، تم بھی اماں کے ساتھ جاؤ، محمد تم بھی اماں کے ساتھ جاؤ۔
ایک جملہ جو علماء بیان کرتے ہیں، زینب میرے ان دونوں بچوں کو لے کے جاؤ، ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا، ایک کو میری جانب سے قربان کر دینا. اور محمد ذرا محسوس کریں آپ، شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تلقین کر رہی ہے، وہیں جناب زینب اپنے نونہالوں سے کہہ رہی ہیں، اے محمد یاد رکھنا تم سے پہلے علی اکبر نہ شہید ہو جائے. ارباب مقاتل نے معتبر روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے جو شہید ہوئے اسے جناب علی اکبر کہتے ہیں. جناب علی اکبر مگر علماء بیان کرتے ہیں، اپنے اسلاف سے سنا ہے کہ جناب زینب اپنے دونوں نونہالوں کو لیے خیمے میں بیٹھی ہے، اور اپنے خیمے میں بیٹھنے کے بعد کہا بھیا حسین ایک لمحے کے لیے زینب کے خیمے میں آ جاؤ، بھیا میرے بچوں کو مقتل کی اجازت دے دو، بھیا میرے بچوں کو مقتل میں جا کے قربانی کی اجازت دے دو. خدا جانے کہ انہوں محمد کو اجازت، کوئی بھائی ایسا ہے جو اپنے بہن کے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دے؟ کتنا سخت ہے حسین کے لیے یہ منزل طے کرنا. مگر امام حسین نے جب اجازت دی ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے علی اکبر کو بلایا اور مولا عباس کو بلایا. ایک مرتبہ کا علی اکبر تم درمیان میں بیٹھو، ایک بچے کو خود آغوش میں اٹھایا، ایک بچے کو عباس نے گودی میں اٹھایا، اور عباس نے گودی میں اٹھانے کے بعد کہا بچوں دیکھو علی اکبر درمیان میں بیٹھے ہیں. 7 مرتبہ طواف کیا جناب علی اکبر کا، اور آسمان کا رخ کرنے کے بعد جناب زینب نے جملہ کہا، پروردگارہ میں نے اپنے نانا نبی سے سنا ہے کہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے. پروردگارہ میں نے اپنے نانا نبی سے سنا ہے کہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے، اگر صدقہ اتار دیا جائے تو بلائیں ٹل جاتی ہے. خدایا میں نے اپنے آنو محمد کو علی اکبر پہ صدقہ کر دیا، خدایا میرے بچے قربان ہو جائے، میرے بھیا کا علی اکبر بچ جائے. اتنا کہنے کے بعد اپنی آگوش سے اور کو اتارا، عباس کی آگوش سے محمد اترے کا بچوں جاؤ خدا حافظ، میں نے تمہیں علی اکبر پہ صدقہ کر دیا. اور صدقے کی علامت یہ ہوتی ہے قربان کرنے کے بعد صدقے کو رویا نہیں جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں محمد مقتل میں آئے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور محمد نے ساتھ میں جنگ کرنا شروع کی. بچے آپس میں جدائی واقع نہیں کر رہے تھے، دونوں بچے ساتھ ساتھ جنگ کر رہے تھے. مگر عمر ساتھ نے کہا ان دونوں بچوں کے درمیان فاصلہ ڈالو. اور محمد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، محمد اور کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. جب دونوں بچوں کے درمیان جدائی ڈالی گئی، اور کو محمد کا خیال ہے، محمد کو اور کا خیال ہے، لہذا جب ذہن میں پراکندگی آئی، ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں عمر ساتھ کے لشکر نے حملہ کرنا شروع کیا. اب چاروں سمت سے جب بچوں پہ حملے ہوئے، جناب زینب کی یہ دونوں نہال زخموں پہ زخمیں کھانے کے بعد گرے. اب جو گرے تو کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. ایک جانب سے عباس بڑھے، دوسری جانب سے حسین بڑھے، اور کا لاشا اٹھایا، اب محمد کا لاشا اٹھایا، لے کے درے خیمہ پہ آئے. سب نے ماتم کیا. زینب نے کہا میں اپنے بچوں پہ آنسو نہیں بہاؤں گی، میں نے اپنے بچے کو قربان کر دیا ہے. لہذا عصر عاشور کے بعد جب 11 محرم کو یہ قافلہ رخصت ہوا کربلا سے، زینب نے حسین کا ماتم کیا، اکبر کا ماتم کیا، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. کوفے کے بازار میں آ گئی اور محمد کا ماتم نہیں کیا. بازار شام میں آ گئی اور محمد کا ماتم نہیں کیا. زندان شام میں آ گئی اور محمد کا ماتم نہیں کیا. جب رہائی ملی تمام شہداء کے سر آئے، حسین کا سر لے کے ماتم کیا، عباس کے سر پہ گریہ کیا، علی اکبر کے سر پہ روئی. مگر محمد کا سر آیا تو زینب نے ماتم نہیں کیا. حتی شام کی عورتوں نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی. زینب نے طلب کے کہا نہیں، ان بچوں کی ماں میں ہی ہوں. اللہ اللہ، مگر مجھے اپنے بھیا حسین پہ رونا ہے. اللہ اللہ. کربلا سے لے کے شام تک زینب نے اپنے بچوں پہ آنسو نہیں بہایا. شام سے لے کے کربلا تک زینب اپنے بچوں پہ نہیں روئی. کربلا سے مدینے واپس آ گئی، زینب نے گریہ نہیں کیا. مگر جب مدینے پہنچی، آپ کو پتا ایک زوجہ بہت سارے درد، بہت ساری تکلیفیں اپنی بہن سے بیان نہیں کرتی ہے، حتی اپنی ماں سے بیان نہیں کرتی ہے. کچھ تکلیفیں مخصوص ہوتی ہے جو زوجہ صرف شوہر سے بیان کرتی ہے، زوجہ صرف اور صرف اپنے شوہر سے بیان کرتی ہے. اگر شوہر میسر نہ ہو، زوجہ وہ تکلیف سہ جاتی ہے، کسی سے بیان نہیں کرتی ہے. لہذا کربلا سے
لے کے شام، شام سے لے کے مدینہ، زینب کو کوئی ایسا دکھا نہیں کہ زینب کسی سے اپنا درد بانٹے، مگر اب جو لوٹ کے مدینے واپس آئی، اپنے گھر میں پہنچی تو ننھے ننھے مسلح دیکھے، اب جو عبداللہ نظروں کے سامنے کھڑے ہوئے، عبداللہ کے سینے سے لگ کے زینب نے ایک جملہ کہا، عبداللہ کیا بتاؤ، اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچوں کا لاشا پامال ہوتا دیکھا، عبداللہ کیا بتاؤ اپنے بچوں کا ساتھ زینب نے لوگ وسيعلم الذين غلبوا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتصديقا لأمره التماس کروں گا ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید قدرات فرما کر مکانی خاندان کے مرحومین، کاشانی خاندان کے مرحومین اور کامدار خاندان کے مرحومین و جملہ مومنین و مومنات کے رواح